محترم ناظرین، ذاکر ساحل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات علماء کرام، معلمین قرآن، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے، اللہ نے توفیق اور ہدایت دی کہ آپ کی عظیم الشان پروگرام میں شرکت کی توفیق ہوئی۔ ثانیاً میں مشکور اور ممنون ہوں مولانا خلیل صاحب، ان کے رفقا، ان کے احباب کا، کہ انہوں نے قرآنی اجلاس میں شریک ہونے کے وہ ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیونکہ وقت کی قلت ہر جگہ ہر جلسے میں ہوتی ہے، کچھ آدمی کہہ نہیں پاتا۔ کسی بھی اجلاس میں آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وقت کی قلت ہو جاتی ہے۔ میرے درسی ساتھی حضرت مولانا زبیر احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی قاسمی، اللہ نے بڑی صلاحیت سے ان کو نوازا ہے۔ مولانا نے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں، بہت کام کے آدمی ہیں۔ اب یہ میں تو یہ عرض کروں گا، بات چونکہ مولانا نے جب فرمائی، کئی باتیں مولانا کے تعلق سے میرے بات رہنمائی۔ آج کا ہمارا اجتماع تو کسی اور اعتبار سے ہے، لیکن میں گزارش کروں یہاں کے علماء کرام سے، تشریف فرما ہے اسٹیج پر جتنے بھی ہمارے اکابر علماء، اور کتنی مقبول جماعت ہے معلمین قرآن کی یہاں، کہ مولانا سے استفادہ بھی کرے، مولانا کو بلائیں بھی۔ مولانا سے میری درخواست ہے عاجزانہ کہ مدارس میں مولانا دورہ کریں۔ مولانا کہیں نظر ہی نہیں آتے، مولانا نظر نہیں آتے کہیں بھی۔ جو صورتحال اس وقت میوات کے مدارس و مکاتب کی ہے، قیمتی باتیں مولانا نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو چاہیں گے کہ حضرت مولانا کے درمیان میں ہم رہیں یا ہمارے درمیان میں حضرت مولانا رہیں، تب جا کے اور بھی زیادہ مولانا کے کلام سے، مولانا کے بیان سے، مولانا کے تجربات و مشاہدات سے، مولانا کے پیغام سے بہت اچھا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اب میوات میں ہماری بدقسمتی کہیے، میں نے تو جب سے صورت سنبھالی، معاف کیجئے گا، ہم نے اکھاڑ پچھاڑ یہاں بہت دیکھی ہے۔ اگر میں آپ کو گنوانے پہ آؤں تو آپ حیران نہیں کہ معلومات شیر محمد کے پاس کہاں سے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں اور ہمارے اکابر علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ابھی مولانا خلیل صاحب نے ایک بہت قیمتی بات کہی جو بالکل دل کو چھو لینے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مشورہ جب ہم کرتے ہیں، اس مشورے سے ہمارے بہت سے آپس میں بہت سی خرابیاں، اختلاف، انتشار ختم ہو جاتا ہے، آٹومیٹک اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مشورہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ خیر، آگے بات میں آپ کے سامنے 2-4 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اب سے پہلے بھی یہاں حاضر ہوا، اور مجھے یقین مانے، اللہ شاہد ہے، جہاں قرآن کریم کا اجلاس یا اجتماع ہوتا ہے یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، سارے پروگراموں سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک اس پروگرام کو ہوتی ہے جہاں قرآن کریم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میں نے میوات میں بھی بہت ساری اجتماعات میں شرکت کی، کرتے رہتے ہیں، زندگی جا رہی اسی انداز کے ساتھ میں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے، احباب کو ایسا بھی دیکھا ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، جلدی ختم ہو جائے، اور بات میں بہت سارا وقت لگتا ہے۔ دیکھیے، آپ کے طلبہ عزیز نے، آپ کے معلمین نے، آپ حضرات نے جو یہ خاکہ پیش کیا ہے، جو مواد پیش کیا ہے، یہ یقین مانیے باخدا عند اللہ وعند الناس بے پناہ مقبول ہے انشاءاللہ۔ بہت بڑی جنت کے آپ مستحق ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سمجھو نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث: اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میری امت کا شریف، محترم، معظم، مکرم، قابل احترام، قابل قدر وہ ہے جو ناقلین قرآن ہیں، حاملین قرآن ہیں، اور راتوں کو جاگنے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: من قرأ القرآن واقرأ،
میں بہترین آدمی ہوں جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. جو پڑھے اور پڑھائے. آپ کی زندگی اتنی مقبول ہے بے پناہ, اور یہ آپ کی اخلاص کی برکت ہے. مجھے ایک حدیث یاد, ایک وہ معرکۃ القتال میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دشمن کو, ایک مخالف کو, کہ آپ نے اس کو پر قابو پایا. مختصر عرض کرنا, آپ سارے عالم ہیں, آپ سب کو مجھ سے بہتر پتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے قابو پایا اخلاص کی بنیاد پر, اور آپ نے اس کو بالکل ختم کرنا چاہا. لیکن انہوں نے کیا کیا, اس مخالف سے نیچے پڑے ہوئے انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا. اور بھی جوش اور غضب آنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے خود نے سوال کیا تھا کہ علی, آپ کو تو بہت جوش آنے, میرا کام بہت جلدی آپ کو کر دینا چاہیے تھا, آخر وجہ کیا ہوئی؟ کہا کہ وجہ یہ ہوئی کہ جس وقت پہلا مرحلہ پیش آیا تھا میں نے اللہ کے لیے کام کیا تھا اور میں نے آپ پہ قابو پایا. جب میرے چہرے پہ آپ نے ٹھوکا تو میرا نفس کا تھوڑا سا مسئلہ پیش آ گیا, لہذا میں اب یہ کام نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس میں نفس کا دخل ہو گیا. آپ کی جو اتنی بڑی محنت ہے یہ اخلاص پر مبنی ہے, میں تو یہ سمجھ پایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. میرے بھائیوں, آج ہندوستان میں جب آپ ہریانہ کی تاریخ پڑھو گے, پانی پت کی تاریخ پڑھو گے, تو آپ کو یہ نظر آئے گا تقریباً 200 سال دلی اور اس کے اطراف میں فن تجوید قرات پر یہاں کام ہوتا رہا, اور 200 سال اکثر گھروں میں سے, دکانوں میں سے, مرکزوں میں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال کے بعد میں, آپ کی رحلت سے 5 سال کے بعد میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور جب آپ قرآن سبعہ اور ان کے علمی کارنامے کی خدمات کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان میں سبحان اللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کی نظر پہلے سے ہی ہندوستان پر تھی, اور یہ تاریخ سے بالکل شاہد ہے. تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے وہ قرآن کو ساتھ لے کر کے گئے. بہت بڑا کام ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسا دور لوٹ کر کے آ رہا ہے کہ ہمارے آپ کے لیے لاک ڈاؤن بہت مفید ثابت ہوا ہے خدمت دین کے اعتبار سے. ان حالات میں آپ نے کام کیا ہے مکاتب میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا سوا اللہ آپ کو بدل عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. میرے بہت سی باتیں ظاہر میں, لیکن چونکہ وقت کی قلت میں کچھ نہیں جان, میں تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ہم وہ خدمت نہیں کر پا رہے ہیں جو آپ کر پا رہے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بچوں کا دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں بچے, میں نے ابھی ٹوٹل لگا رہا تھا, میں جلدی ٹوٹل لگا رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں میوات میں حفاظ کرام کی تعداد, اور اتنی بڑی کھیپ, اور پھر بچیوں کی اتنی بڑی کھیپ جس کا تصور بھی نہیں تھا کہ یہاں حافظہ, یہاں قاریہ بنیں گی بچیاں. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے مولانا زبیر صاحب دام برکات نے جو بات کہی بالکل صحیح بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بجائے دور بھیجنے کے یہیں پر جتنی ٹھوس آپ کے مکاتب ہیں اور آپ کے یہ سروے ہے, ایسا سروے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا سروے ہوا کرتا ہے, لیکن آپ کا جو سروے ہے کئی اعتبار سے معنی خیز ہے اور بہت بامعنی ہے. اس میں بہت فائدے پنہاں ہیں اور اس کے فوائد آپ کو مل رہے ہیں, ملتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سب سے بڑی جو اس وقت ضرورت ہے, ساری دنیا پکارے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں, جتنی جماعتیں ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں. ہم صرف اپنے علاقے کو دیکھ لیں کہ جتنے علماء کرام ہیں اور مکاتب کے معلمین عظام ہیں اور ہم اہل علم کہلاتے ہیں, اس سے ایک پلیٹ فارم پر آئیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی دولت ہمارے ہاتھ آ جائے گی انشاءاللہ. جی ہاں, یہ بہت بڑی بات ہے. دعوت و تبلیغ کے سلسلے خدا ہی کہلواتا ہے. میں اس کا بہت گہرائی سے میں نے جب یہ سسٹم چلا, سعودی حکومت نے بات چلائی کہ بھائی تبلیغ کے خلاف, تو خدا کی قدرت دیکھے ایک شیعہ عالم اتنی زبردست تائید کی تبلیغی جماعت کی. پھر میں نے دیکھا ابھی 4 روز پہلے کی بات ہے, حیدرآباد میں ایک جماعت اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا, اتنی بھرپور تائید کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کسی بھی جماعت سے وہ تعلق رکھنے والا ہو, یہ تو دین قیامت تک, یہ دعوت تبلیغ کی سلسلہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. یہ ادوار آئے ہیں, نئی بات نہیں ہے.
آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے دور آتے رہے آئے ہیں آتے رہیں گے. آپ استقامت استقلال پر رہے انشاءاللہ. اللہ کی طرف سے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب مسلم پرسنل لاء کا جب وہ ہوا تھا انعقاد ہوا تھا اور جماعت بنائی گئی تھی اس کا پروگرام بنایا گیا تھا حضرت کے سامنے بہت سارے مسائل آئے تھے. ایک فتنہ اٹھا تھا اس فتنے کے پاداش میں مسلم پرسنل لاء کا قیام وجود میں آیا اور اس ساتھ دیکھو کتنا بڑا فیض کتنا بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہے ہم بھی سرکار کی حمایت بھی کر رہے ہیں ہم اس کا پالن بھی کر رہے ہیں سب کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن بنیادی اعتبار سے اور اساسی اعتبار سے ہم بہت بڑے فائدے میں انشاءاللہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. سب سے بڑی بات کیا ہے آپ کو ذہنی سکون مل رہا ہے جو دنیا میں کروڑ پتی ارب پتی لاکھ پتیوں کو نصیب نہیں ہوتا. جی اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں اور ہمارے جو ام المدارس ہے معین الاسلام اس کے حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب شیخ الحدیث دامن برکاتہم علیہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میوات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. علم کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے استغنا کے اعتبار سے ہر اعتبار سے کوئی ثانی نہیں ہے. ان کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے. نوجوان علماء دین مفتی زاہد صاحب حضرت مولانا زبیر صاحب قاسمی مفتی ابراہیم صاحب یہ سارے حضرات ہماری آپ کے بڑے ہیں. ان حضرات سے آپ ارتباط رکھیے آتے جاتے رہے مشورہ لیتے رہیں انشاءاللہ. یہ سلسلہ تقریباً پون میوات پر آپ نے قابو پا لیا ہے. قابو پانے سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ مکاتب کا جو نظام ہے جو سسٹم ہے مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. ان بچوں نے اب آ جائیے بچوں کی طرف بچوں نے جو قرآن کریم پڑھ کے سنایا چونکہ ابھی موضوع صاحب نے بات کی اور آپ نے بات فرمائی تھی تھوڑی سی بات یہ کہ میں مدارس کے اعتبار سے نہیں کر رہا جو پوزیشن اس مکتب کی ہے اور حلقہ جات کی ہے اس اعتبار سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں میوات میں حفظ جو سبقن حفظ ہوتا ہے اور یہاں پہ دوڑ اور گردان کرائی جاتی ہے. دوسرے علاقہ جات میں خاص کر گجرات میں اس کا سسٹم نہیں ہے بلکہ پہلے ہی سے اتنا قرآن مضبوط کرا دیا جاتا ہے اسے دوڑ کی ضرورت نہیں پڑتی. کاش اگر اس پہ دھیان دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. 2-3 بچوں کو سنا لہجہ جو ہے لہجے پر بھی زور دیا جائے اور استحضار بھی ہو. جرأت تو ماشاءاللہ بچوں میں بہت ہے. قواعد کے لحاظ میں نفاذ نہیں ہوتا. شین میں نے پڑھ دیا جناب اب شین جو ہے میں نے رٹا دیا شین لیکن اس کا نفاذ بہت ضروری ہے. اسی کو آپ قواعد کہہ لیجیے صحت الفاظی کہہ لیجیے سب کچھ کہہ لیجیے. خیر قابل مبارکباد یہ بچے کی اتنا استحضار ان بچوں کو کہ میں سمجھتا ہوں لا نظیر لہ ولا مثال لہ. اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ کی ٹیم ہے جتنے ہمارے رفقا ہیں جتنے ہمارے قرآن کریم کے عظیم الشان جو ہمارے معلمین حضرات ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور رب العالمین بار بار ہمیں اس اجلاس میں شرکت کی رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائیں. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ کے درمیان میں ہمارے اچھا ایک آخری بات حسین جو ہے تاریخ کا پیچھے جائیے یہاں مولانا عبداللہ صاحب جو نو مسلم تھے اور جو محی السنہ کہلائے ظاہر بات ہے شخصیات کا کہیں بھی کوئی شخصیت ہو تو شخصیات یا مقامات کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے رہتی دنیا تک نسلوں تک وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہاں سنتوں کی پابندی سنتوں کو زندہ کرنا اور ارتداد اور بدعات کا قلع کما یہاں یہ علاقہ نمایاں رہا ہے. ظاہر بات ہے یہاں کے ائمہ یہاں کے مدرسین یہاں کے معلمین بھی نمایاں ہیں پوری میوات میں ماشاءاللہ. اس کے اثرات ہیں ظاہر بات ہے. ابھی کتنا شاندار قرآن سنا آپ نے مفتی صاحب کا پھر ان کے خاندان پورا لگا ہوا ہے اس کے اثرات ہیں ظاہر بات ہے. اور اتنی حب اور محبت میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو پوری میوات میں پھیل جانا چاہیے اور آپ پھیل رہے ہیں. وہ دن آئے گا نزدیک انشاءاللہ ہم سب اتحاد اور اتفاق سے انشاءاللہ مل کر کے کام کریں گے. اللہ کے کلام کو بلند کریں گے انشاءاللہ اسلام کو بلند کریں گے انشاءاللہ. ہمارا آپ کا ٹارگٹ جنت ہے انشاءاللہ. ہم کو بہت بڑی جنت ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو اور محنت شاقہ کو قبول فرمائیں. ان مکاتب اسلامیہ مراکز دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کی جڑوں کو قیامت تک رب العالمین مستحق مضبوط فرمائیں اور ہر شر سے حفاظت ہو ہر شر سے حفاظت ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.